السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے اس سلسلے میں کہ جس طرح ہمارے ہاں ایک ماحول ڈیولپ ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاں جو سٹیٹس ہے وہ دولت بن چکی ہے۔ یعنی اگر دولت ہے، آدمی کے پاس مال و دولت ہے، ریچ ہے وہ، تو پھر اس کی کوئی بھی برائی ہے، کچھ بھی چیز ہے، وہ سب چھپ جاتی ہے۔ تو کسی دور میں تھا انسانوں کی رسپیکٹ ہوتی تھی اس کے کریکٹر کی بنیاد کے اوپر، کہ اس کا جتنا اچھا کریکٹر ہوتا تھا اتنی زیادہ معاشرے کے اندر اس کی عزت ہوتی تھی۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر ہماری اخلاقی پستی اس حد تک ہو چکی ہے کہ ہمارے ہاں وہی لوگ رسپیکٹیبل ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، خواہ وہ سیرت کریکٹر کے اعتبار سے کتنے ہی گرے ہوئے کیوں نہ ہوں۔ تو ہمارے ہاں یہ چیز ڈیولپ ہو چکی ہے، انتہائی غلط ہے۔ اب یہ دیکھیں صدیوں پہلے قرآن کریم نے کتنا زبردست اصول دیا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی آیات، اس کے قوانین کا انکار کرنا۔ تو جتنے بھی ضابطے قوانین اللہ نے قرآن کے اندر انسانوں کی بہتری کے لیے دیے ہیں، ان کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے، کردار سازی کے لیے دیے ہیں، ان قوانین سے اوائڈ کر کے اپنی عارضی مفاد پسندی کے راستے اختیار کر لینا، اپنے اوپر وہ جو عارضی مفاد پرستی ہے غالب کر لینا، اور اس کی روح سے بائی ہک بائی کروک جو جس طرح سے بھی حاصل ہو اس کو حاصل کر لینا، کرپشن کے ذریعے سے، ملاوٹ کے ذریعے سے، جھوٹ بولنے سے، فریب سے، ہر طرح سے غبن کر کے تو زیادہ سے زیادہ مال و دولت اکٹھی کرنا۔ اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو جائے، اس کے بچے جو ہیں اس کا وہ امیر ہو جائیں، ان کے پاس دولت آ جائے۔ تو یہی خواہش ہوتی ہے انسان کی کہ میرے پاس مہنگی سے مہنگی چیزیں آ جائیں، مہنگے سے مہنگا گھر، مہنگی سے مہنگی گاڑی، سامانے، تعیشات، لگژریز یہ آ جائیں۔ تو یہ چیزیں پھر انسان کے لیے تباہی کا باعث بن جاتی ہیں۔ جو دولت ناجائز ذرائع سے حاصل کی جاتی ہے اس کے اثرات انتہائی تباہ کن ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھا رہا ہے، یہ ان الذین کفروا سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے وہ قوانین جو انسان کی کردار سازی سے متعلق ہے، اس کی نفس کی گروتھ سے متعلق ہے، ان کا انکار کر کے اپنے عارضی فائدوں کے لیے کوئی طریقہ کار اختیار کر لینا، کوئی نظام وضع کر لینا۔ جیسا کہ ہمارے ملکوں کا جو نظام ہے، خاص طور پہ جو مسلم کنٹریز ہیں، ان کا نظام کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ طبقہ جو ایلیٹ کلاس ہے یا رولر طبقہ ہے یا سرمایہ دار طبقہ ہے، ان کے لیے فوائد حاصل کیے جائیں، اور وہ اگر کوئی جس طرح سے بھی وہ دولت کو سمیٹنا چاہیں، جس طرح سے بھی وہ غبن کرنا چاہیں، کرپشن کرنا چاہیں، کوئی ان کا راستہ روکنے والا نہ ہو، کوئی ان کو پکڑنے والا نہ ہو۔ یہ صورتحال اسپیشلی مسلم کنٹریز کے اندر ہے، اور یہ مذہب کی روح سے ہے، کیونکہ مذہب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ تم سب کچھ کرو، جتنا چاہے تمہارا دل چاہے تم کرائم کرو، جس کو وہ گناہ بولتے ہیں، جتنا مرضی کرائم کرو، لیکن تم یہ ورشپ کر لو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ چیز، یہ دھوکہ وہ ان کو پھر مزید گراوٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے، مزید ان کو ڈکلائن کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ سمجھیں یہاں پر کہ کفر سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ نہیں کفر جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہندو کافر اور وہ یہودی کافر اور عیسائی کافر، یہ والا نہیں، کہ سکھ کافر، یہ والا کفر نہیں ہے۔ انکار، اللہ کے قوانین کا انکار۔ ہم بار بار ان چیزوں کو رپیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ کفر کو مذہبی ٹرم بنا لیا گیا، اور ہر فرقے کا جو ہے وہ فتویٰ وہ اپنے مخالف فرقے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ کافر ہو گیا۔ اس سے وہ پھر دنیا میں وہ پھر اپنے گروپ، اپنے جتھے مضبوط بناتے ہیں، لوگوں کو لڑواتے ہیں، خون ریزی، قتل و غارت
یہ چیزیں کرواتے ہیں، معاشرے کا امن تباہ کرتے ہیں، حکومتوں کے لیے بھی وہ خطرے کا باعث بنتے ہیں، ملکی امن و امان کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، ایک قرآن کے لفظ کے غلط میننگ کرنے سے کتنی تباہی آتی ہے۔ تو قرآن کا کوئی بھی لفظ وہ اپنی جگہ پہ اٹل ہے، جب بھی آپ ان کو اپنے مفاد کے لیے اس کے غلط میننگ کریں گے تو دنیا میں تباہی آ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، جیسے حور کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے کتنی تباہی آئی، کتنے لوگ اس دھوکہ میں جہاد کے راستے پر نکل کے لوگوں کی گردنیں کاٹی انہوں نے، اور خود بھی وہ مارے گئے۔ آج ان کی قبریں بھی معلوم نہیں، جو لوگ جہاد کے نام پہ نکلے تھے۔ تو یہ چیزیں ہیں غور کرنے کے قابل۔ تو کہتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی اللہ کے قوانین سے انکار کیا، تو کہتا ہے کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کی دولت اور اولاد اللہ کے قانون مکافات کے مقابلے میں ہرگز کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اب ظاہر ہے انسان جو بھی کرپشن کرتا ہے، غبن کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فریب کرتا ہے، وہ پیسہ کہاں لے کر آتا ہے؟ اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ تو اس لیے قرآن کریم یہاں پر اموالہم کے ساتھ اولادہم بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایک تو اپنی دولت بڑھانا چاہتا ہے نا، دوسرا اپنی اولاد کو بھی اسی طرح وہ سامان تعیشات دینا چاہتا ہے، لگژریز دینا چاہتا ہے، اس جھوٹ کے پیسے سے، اس فریب کے پیسے سے، اس ناجائز کمائی سے۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو تم دولت اکٹھی کرتے ہو، یہ جو تمہارا اموالہم اولادہم، یہ دونوں چیزیں اللہ کے قانون مکافات عمل کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ تمہیں کہیں بھی کسی بھی طرح سے اللہ کے قانون سے کوئی اسکیپ حاصل نہیں ہو سکے گا، تم بچ نہیں سکو گے اس کی پکڑ سے۔ تو جب ایسا ہے کہ تم نہیں بچ سکو گے، اور یقیناً نہیں بچ سکو گے، آج تک دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بھی فرعون ہے وہ بچ سکا ہے؟ تو وہ تو یہ کہتا ہے کہ فرعون جو اتنی بڑی قوت کی علامت، وہ نہیں بچ سکا، تو تم تو اتنے طاقتور نہیں ہو جتنے وہ فرعون، حمان، اس طرح کے جو لوگ تھے، جتنے وہ طاقتور تھے، تم اتنے طاقتور تو نہیں ہو۔ اگر وہ نہیں بچ سکے تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ تمہارا یہ جمع کیا ہوا، یہ جو تمہارا مال و دولت اور تمہاری اولاد تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی۔ تو یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ اللہ کے قانون سے منہ موڑ کر اپنا مال و دولت اکٹھی کرنا اور اپنی اولاد کے لیے وہ جائیدادیں اور یہ چیزیں بنانا، یہ تو اس کا انجام دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ قرآن کریم کیا بتا رہا ہے؟ کہتا بچ نہیں سکتے تم اللہ کے قانون مکافات عمل کی زد سے، اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے پکڑے جاؤ گے تم۔ اور یہاں پر تو یہ کہہ رہا ہے کہ من اللہ شیئن، کوئی چیز بھی نہیں تمہیں بچا سکے گی۔ یعنی یہ جو اولاد ہے، یہ بھی اموال بھی، اس کے علاوہ بھی اگر اس کے بل بوتے کے اوپر تم نے کوئی معاشرے میں کوئی طاقت حاصل کر رکھی ہے، کوئی بھی چیز ہے، شیئن کے الفاظ ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ تمہیں اللہ کے قانون مکافات عمل کی پکڑ سے بچا نہیں سکے گی۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ خود اپنے ہی کفر، انحراف، فتنہ و فساد کی پیدا کردہ آگ کا ایندھن ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں ہے کہ چولہے والی آگ ہے جہنم کے اندر، کہ جو اللہ نے پہلے سے دہکائی ہوئی ہے اور پہلے سے ایک فیصلہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو میں نے جہنم میں ڈالنا ہے۔ بالکل نہیں، اللہ کے ہاں ایسی کوئی بے انصافی نہیں ہے۔ جہنم کی آگ انسان کے غلط عمل سے دہکتی ہے، اللہ نہیں دہکاتا۔ ہمارے ذہنوں میں کچھ یوں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم ایک بلڈنگ ہے جس کے اندر اللہ نے آگ دہکائی ہوئی ہے اور جہنمیوں کو اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ کانسیپٹ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ یہاں پر قرآن میں کسی بھی آیت کے اندر جب وہ النار کی بات کرتا ہے، وہ النار چولہے والی آگ نہیں ہوتی۔ میں بار بار اس چیز کو رپیٹ اس لیے کرتا ہوں تاکہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز پختہ ہو چکی ہے
اپنے اپنے ریلیجس اسکول آف تھاٹس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم میں آگ پہلے سے یہ چولہے والی آگ دہکائی ہوئی ہے اللہ نے. ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے ہم بولتے ہیں غصے کی آگ، انتقام کی آگ، حسد کی آگ، بغض اور کینہ کی آگ، جنگ کی آگ، ہم بولتے ہیں یہ وہی آگ ہے. اسی طرح یہ غلط عمل کی آگ ہے. جیسے جنگ کی آگ ہوتی ہے، غصہ کی آگ ہوتی ہے، ایسے ہی ہر غلط عمل کی آگ ہوتی ہے. قرآن کریم انسان کے غلط عمل کی آگ کو النار بولتا ہے. اب سمجھ آئی کہ یہ النار کیا چیز ہے اور جہنم کیا چیز ہے؟ جہنم وہ جگہ جہاں پر انسانیت جل جائے، یعنی آگے نہ بڑھ سکے، جل جائے، جہنم اس کو کہتے ہیں، وہ جگہ. اور جہیم وہ قوم جو اللہ کے قوانین سے منہ موڑ کر اپنی مفاد پرستی کے راستوں پر چل پڑے تو وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتی، بلکہ ایک جگہ پر رک جاتی ہے. جیسا کہ ہم رکے ہوئے ہیں، خاص طور پہ مسلم کنٹریز کے لوگ، ہم رکے ہوئے ہیں، ہم حالت جہیم میں ہیں، ہم رکے ہوئے ہیں. اور اس حالت جہیم میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے غلط عمل کی آگ ہمیں جلا رہی ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ چولہے والی آگ وہ جلائی جائے گی، ایسا نہیں ہے. دیکھیں معیشت ہماری تباہ ہو چکی ہے، مہنگائی آسمان سے بات کر رہی ہے، غریب کو کھانے کو میسر نہیں، غریب کے لیے کھانے کا میسر، سارا دن وہ محنت مزدوری بھی کرے تو وہ روٹی نہیں پکا سکتا. یہ حالت ہو چکی ہے. تو اپنے بچوں کو روٹی نہیں کھلا سکتا سارا دن. اول تو اس کو کام نہیں ملتا، مل بھی جائے تو اس کی پوری نہیں پڑتی. یہ تو انڈیویجول سطح کے اوپر ہے نا. انفلیشن ریٹ کہاں پر چلا گیا ہمارا، کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اور کہاں ہم دوسرے ملکوں کو قرضہ دیتے تھے. جرمنی کو ہم نے قرضہ دیا، ابھی تو پاکستان بنا ہی تھا، ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا، ہم نے چائنا کو مدد دی. لیکن آج کیا حال ہے؟ ہم بھکاریوں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ملک ہم سے پیچھے بنے اور ہم سے آگے نکل گئے. کیا چیز ہے یہ؟ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں. جو بھی اللہ کے قوانین پہ آئے گا، خواہ وہ اپنی عقل سے آئے، خواہ وہ قرآن پڑھ کے آ جائے، وہ آگے نکل جائے گا، وہ قوم آگے نکل جائے گی. تو ہم قرآن کا نام لیتے رہے لیکن ہم پیچھے رہ گئے، کیونکہ ہم نے منافقت سے صرف قرآن کا نام لیا، قرآن کے کسی بھی اصول کو نہ سمجھا نہ اس کے اوپر عمل کیا. ہمارا سارا فوکس دولت اکٹھی کرنے کے اوپر ہے، ہمارا تمام فوکس اپنا سٹیٹس اونچا کرنے پر ہے کہ ہمارے پاس مہنگی سے مہنگی گاڑی آ جائے، ہمارے پاس مہنگے سے مہنگا بنگلہ آ جائے، ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ زمین آ جائے، ہمارے بڑے سے بڑے فارم ہاؤسز بن جائے. تو یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہماری ساری کوشش اس کے اوپر ہے، لیکن اس کے اندر کردار سازی کوئی توجہ نہیں کہ ہمارا کردار بلند ہو جائے، ہمارا دنیا کے اندر امیج بلند ہو جائے، وہ کوئی نہیں. بالکل نیشنل سطح کے اوپر ایک قوم نہیں، ہم ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، سیاسی فرقے، مذہبی فرقے، دونوں یہ انہوں نے انسانوں کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، ہر طرف کرپشن ہے. کوئی چیز، کوئی ادارہ اٹھا لیں، اس میں سے کروڑوں کی نہیں، خربوں کی، اربوں خربوں کی کرپشن. تو یہ صورتحال ہے. اور کوئی پھر محاسبہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ کرپشن کرتے ہیں، سیف بھی لے کے چلے جاتے ہیں آرام سے، کوئی نہیں پوچھتا. تو یہ صورتحال پھر ہو جاتی ہے ان قوموں کی. ان میں سے یوں کہہ لیں کہ سر فہرست ہم ہیں، ہمارے یہ مسلمان اور ہمارے مسلم کنٹریز، ان میں سے پاکستان. تو کیا ہماری حالت ہو چکی ہے؟ تو کہتا ہے کہ یہ ہے اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے ہمارے غلط عمل کا انجام، اس کی آگ جو ہر طرف سے ہمیں جلا رہی ہے. ہماری آزادی، خود مختاری، ایگو، کوئی چیز ہے ہمارے پاس؟ ہم بھیک مانگ رہے ہیں دوسرے ملکوں سے. یہاں پر کرونا کے لیے وہ رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ کرونا کے لیے ویکسین تلاش بنا رہے ہیں. یہ ڈیفرنس ہوتا ہے. یہاں کے وہ جو پیشوا ہوتے ہیں وہ بھی کوئی اندر سے نہیں رو رہے ہوتے، اپنی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر
عقیدت بٹھانے کے لیے وہ ایسے یوں کر کے ڈرامہ کر کے رو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کوئی عملی کام نہیں کر رہے ہوتے۔ عملی کام کون کر رہے ہوتے؟ جو کرونا کی ویکسین بنا رہے ہیں، جو اس بیماری کے اوپر قابو پانے کے لیے وہ چیزیں معلوم کر رہے ہیں کہ کن کن چیزوں سے یہ بیماری پھیلتی ہے، اس کے لیے وہ SOPs بتا رہے ہیں کہ یہ کریں تو پھر یہ بیماری جو ہے اس کے خلاف ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ چیزیں کی تو بیماری ہمارے اوپر غالب آ جائے گی۔ دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح قومیں بنتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، ترقی کرتی ہیں۔ تو یہ چیز آپ نے سمجھی کہ وَأُولَٰئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ جو وقود النار ہے، آگ کا ایندھن، یہ کون ہے؟ انسان۔ کیوں ہے؟ ان کے غلط عمل کی وجہ سے، وہ اپنے غلط عمل کی وجہ سے آگ کا ایندھن ہے، وہ آگ جو ان کے اپنے غلط عمل سے جلائی ہوئی ہے، اسی آگ میں وہ خود کو جلا رہے ہیں۔ یہ ہے اس کا معنی۔ اب سمجھ آئی کہ قرآن کریم کتنی بلند پایہ گفتگو کرتا ہے، کس خوبصورتی کے ساتھ انسانوں کو سمجھاتا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھ آنے کے بعد ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں ماضی کے قصوں میں پڑھنے کی بجائے کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔